مولا 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 میرے مولا 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 مولا. عزیز دوستو، جمعہ کا جو وقت ہے، اذان کے ہونے کے بعد جمعہ کا وقت جیسی ہوتا ہے، اذان ظہر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے، اس وقت جو اذان دی جاتی ہے، ابھی جو پہلی اذان دی، وہاں سے لے کر امام کے ممبر پر بیٹھنے تک اس کے اندر 5 گھڑیاں تقسیم ہیں. جب اذان ہو جاتی ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے جتنے دروازے ہیں ان دروازوں پر حضرات فرشتے ٹھہر کر رہتے ہیں. جو آدمی آتے رہتا ہے تو ان کے آتے ہوئے اس رجسٹر میں ان کا نام درج ہوتے جاتا ہے کہ کون کون جمعہ کے لیے کس وقت میں آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا کیا انعام دیا جائے گا. اس انعام کو ان کے ساتھ وہ شامل کر کے اب یہ 5 گھڑیاں ہی وقت ہیں، تو یہ 5 گھڑیوں کے اندر جو آدمی آتا جائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ طور پر انعام دیتے ہیں. اب یہ 5 جو وقت ہے اس کو 5 وقت میں ڈیوائڈ کیا جائے، تو اس کے اندر فرشتے سب سے پہلی گھڑی میں آنے والا، سب سے پہلے والے آنے کے لیے تفسیر ابن کثیر میں انہیں آیت کے ذیل میں بات لکھی ہے کہ اس میں آنے والے کے لیے فرشتے جب نام لکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں. آج ہم اونٹ خریدیں، قربانی کے وقت قربان کریں اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں. آج کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ جانور کے اعتبار سے دیتا ہے، اللہ کے راہ میں جس کے پاس جتنا مال ہے وہ خرچ کرنا ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک اونٹ جتنی قیمت میں ملے گا، جتنے میں ملے گا، سارے کے سارا اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے پر جتنا اخلاص کے ساتھ ثواب لکھا جاتا ہے وہ پہلی گھڑی میں آنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے. آج ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ آج ہم اول وقت میں آئیں، یہ ثواب حاصل کریں. پھر دوسری گھڑی آتی ہے، چند لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر دوسری گھڑی شروع ہوتی ہے، دوسرا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت میں آنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گائے، بکری یا بھینس قربان کرنے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. ایک دوسری گھڑی چلتی ہے، پھر وقت چلتا ہے تیسری گھڑی کا، تو تیسری گھڑی میں آنے والے کے لیے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک دمبا، بکرا اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں. آج ہم خرید کر قربان نہیں کر سکتے، اتنا مال نہیں دے سکتے، تو اول وقت میں آ کر ان میں ہم شامل تو ہو سکتے ہیں. چوتھی گھڑی آتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شامل ہونے والوں کو ایک مرغی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. پھر 5ویں گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انڈا اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. یہ ثواب کیوں دے رہے؟ چاہے انڈا ہمارے نصیب میں اللہ کی طرف سے قربانی کرنے کا ثواب ملے، وہ سارا ثواب ملنا، وہ اخلاص کے ساتھ ملنا، اور اس کا اجر کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گی. یہ کس کے لیے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایک مرتبہ مال کے خرچ کرنے کے بارے میں، مال کے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، مال کے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی. جو غریب صحابہ تھے، جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اور اس میں اکثر صحابہ ایسے تھے کہ جاتے دن بھر مزدوری کرتے، اور جو مال ملتا، جو مزدوری ملتی اس لا کر، اس تنخواہ کو لا کر اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اور چند صحابہ تھے کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مال کے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی تو یہ صحابہ کے اندر تو اعمال کا شوق، اعمال کا جذبہ تھا. یہ صحابہ نے اے اللہ کے نبی ہم کام نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیسے خرچ کر کے اس کا ثواب حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو تو تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ صحابہ کرتے ہیں، اور صحابہ تو صحابہ تھے. وہ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بات تو جو مال خرچ کریں ان کو بھی کل کے دن پتہ چل جائے گا، پھر وہ بھی اس پر عمل کرنے لگیں گے، پھر تب تو ہم اور پیچھے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے انہیں تسلی دی، فرمایا کہ تم آگے ہو، تم نے پہلے بات سنی ہے،
تم اس میں سفر کرنے والے ہو، تم اس کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ زیادہ اجر دیں گے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ فیصلے لکھتے جائیں گے۔ اگر ہم جمعہ کے دن اللہ کے ان انعامات کو لینے کے لیے سب سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر کہ میرے پاس مال ہے میں تو دمبا بھی قربان کر دوں گا، میرے پاس مال ہے میں اونٹ بھی قربان کر دوں گا، ہاں وہ تو دے دیں گے، جب وقت آئے گا اس پر دینا ہے تو وہ دے دے گا، لیکن اللہ کی طرف سے جو انعام مل رہا ہے اس کے انعام کو حاصل کرنے میں اور اس برکت میں جو اپنی طرف سے دے اس برکت میں تو فرق ہے عزیز دوستو۔ اور یہ جمعہ کا دن ہم جم کر